مجھے مرینا کی کال آ گئی۔ وہ بھی امی کے بارے میں بے حد پریشان تھی۔ بولی، امی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا وہ ٹھیک ہیں، باقی باتیں گھر آ کر بتاؤں گا۔ آپ کب تک آئیں گے؟ امی کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، جیسے ہی ڈرپ ختم ہوگی میں انہیں آ کر لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ میں نے سیل فون جیب میں رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے بینچ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ امی کی طرف سے میں واقعی بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے شیزوفرینیا کی جو علامات بتائیں تھیں وہ واقعی خطرناک تھیں۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہم کیسی ہنسی خوشی، آسودہ حال اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ نہ شانی میری زندگی میں آتا اور نہ ہی مشکلات و مصائب کا شکار ہوتا۔ میری ان مشکلات و مصائب کا ذمہ دار صرف اور صرف شانی تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ڈرپ ختم ہو گئی اور ہم امی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ امی خاموش اور کھوئی کھوئی سی تھیں۔ میں ان کا دل بہلانے کی حتی المقدور کوشش کر رہا تھا۔ انہیں مٹھائی میں صرف لڈو ہی بے حد پسند تھے، اس لیے یہ خیال آتے ہی میں نے پوچھا، امی لڈو کھائیں گی؟ نہیں علی، دل نہیں چاہ رہا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ پھر کیا کھانا چاہتی ہیں؟ کچھ نہیں، وہ بولی، بس گھر چلو، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ راستے میں نے ایک میڈیکل اسٹور سے امی کے لیے دوائیاں لے لی تھیں۔ گھر پر مرینا کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت بھی موجود تھی۔ مرینا نے بتایا کہ وہ میڈ ہے۔ ہم امی کو ان کے کمرے میں لے گئے۔ میڈ نے کمرے کی صفائی کر دی تھی۔ امی کو ان کے بستر پر لٹانے کے بعد میں اور مرینا کمرے سے باہر آ گئے۔ کیسر صحن میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شریف نوجوان تھا۔ اس نے ایک بار بھی مرینا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مرینا کے پوچھنے پر میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی، تاہم میں نے اسے تسلی دی اور امی کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے کیسر کے ساتھ واپس حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم پہنچے تو دوپہر کا 1:30 بج رہا تھا۔ عذرا بدستور کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور بے ہوش تھی۔ حیدر الماس البتہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں کہیں چلے گئے تھے اور اماں زلیخا عذرا کی نگرانی پر مامور تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ عذرا نے بہت شور مچایا تھا، جس کی وجہ سے حیدر الماس کے حکم پر اسے بے ہوش کرنا پڑا تھا۔ حیدر صاحب بتا کر نہیں گئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اماں زلیخا بولی، بس یہی کہہ کر گئے کہ وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ میں نے جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ کر ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حیدر الماس نے یہاں سے جانے سے پہلے مجھے آگاہ کرنا کیوں ضروری نہ سمجھا۔ بہرحال میں ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اماں زلیخا میرے لیے کھانا لینے چلی گئی تھیں۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ عذرا ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آتے ہی وہ کسمسائی اور کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کے حسین بشرے پر نفرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ یاد رکھو، میرے بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ نخوت سے بولی، وہ جلد ہی تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول تھا، اس لیے میں نے چپ میں ہی عافیت جانی۔ البتہ اگر تم میری بات مان لو تو میں بابا سے کہہ کر تمہاری جان بخشی کروا دوں گی۔ وہ دوبارہ بولی تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری کیا بات مان لوں؟ میں نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے چھوڑ دو، وہ بولی، میں بابا سے کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میرے بابا بہت رحم دل انسان ہیں، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ رحم دل؟ میں طنزیہ انداز میں ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ پھر یکدم میں نے ہنسی کو بریک لگائی اور عذرا کی طرف دیکھا تو وہ غصیلی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ جانتی ہو رحم دل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے کہا، رحم دل کا مطلب ہوتا ہے مہربان، ہمدرد، درد مند۔ لیکن تمہارا باپ اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد میری نظر میں دنیا کا بدترین، بے رحم، سفاک، شیطان صف اور روح سیاہی انسان ہے۔ شٹ اپ! عذرا چیخی، تم بار بار میرے بابا کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ اس لمحے وہ بپھری ہوئی شیرنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے دکھائی دے رہے تھے، لیکن میں نے ذرا بھی پرواہ نہ کی اور بولا، سچ کڑوا ہوتا ہے مس عذرا، میری تو دعا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کا سیاہ چہرہ دیکھو، پھر شاید تمہیں میری بات کا یقین ہو جائے۔ پھر تم کیا کرو گی؟ کیا اپنے باپ سے نفرت کرو گی؟ وہ خاموشی سے دانت پیستی اور غصیلی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بدستور نفرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، تم نے جواب نہیں دیا۔ میرے بابا ایسے نہیں ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن تم صرف شک کی بنیاد پر انہیں مجرم بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں شک کی بنیاد پر نہیں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تم میرے سوال کا جواب دو، جب تم اپنے باپ کا سیاہ چہرہ دیکھو گی تو کیا تم اس سے نفرت کرو گی؟ کوئی بیٹی اپنے باپ سے کیسے نفرت کر سکتی ہے؟ اس نے کہا۔
چاہے اس کا باپ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، ہے تو باپ ہی نا۔ میں نے ہنکارا بھرا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ واقعی باپ سے نفرت نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے برے کام میں اس کا ساتھ بھی تو نہیں دیا جا سکتا نا۔ اگر مجرم کی مدد کی جائے اور اس کا ساتھ دیا جائے تو ساتھ دینے والا بھی مجرم ہی کہلائے گا۔ میرے بابا برا کام نہیں کرتے، وہ ڈٹی ہوئی تھی۔ فرض کرو اگر تمہارا بابا مکروہ کاروبار سے منسلک ہوا تو؟ میں نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے استفسار کیا۔ اس بار اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گزرے، لیکن وہ خاموش رہی۔ تبھی دروازہ کھلا اور اماں زلیخا ایک بڑی سی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے ٹرے میز پر رکھی اور عذرا کو گھورتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ 2 منٹ کے بعد وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا جگ تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ اس بار بھی وہ جگ اور گلاس رکھنے کے بعد عذرا کو گھورتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ میں نے اٹھ کر میز گھسیٹ کر عذرا کے قریب کی، پھر دوسری کرسی بھی گھسیٹ کر قریب کی اور اس پر بیٹھنے کے بعد ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا تو اشتہا انگیز میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ آلو گوشت پکا ہوا تھا۔ میں نے رومال کھول کر ایک چپاتی نکالی اور اس کا ایک لقمہ بنا کر عذرا کے منہ کی طرف بڑھایا۔ منہ کھولو، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی، پھر دانت پیستے ہوئے بولی، مجھے نہیں کھانا، اور تمہارے ہاتھ سے تو بالکل بھی نہیں کھانا۔ کیوں؟ کیا میرے ہاتھ گندے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تم میرے لیے نامحرم ہو، اس لیے میں کیوں تمہارے ہاتھ سے کھانا کھاؤں؟ وہ تلخی سے بولی تو میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہارا ایک ہاتھ کھول رہا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے کھانا کھا لو۔ میں نے کہا، مجھے نہیں کھانا۔ وہ بدستور ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ ضد کر کے خود کو کیوں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتی ہو؟ میں نے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے نہیں کھانا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ اپنی ہمدردی اپنے ہی پاس رکھو۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے اس کے دائیں بازو کی رسی کھولتے ہوئے کہا، میں تمہارا ہاتھ کھول رہا ہوں، تمہاری مرضی، تم کھانا کھاؤ یا نہ۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے اس کے بائیں بازو کے گرد بندھی رسی کھول دی اور اسے کھانا کھانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود کھانا کھانے میں مگن ہو گیا، لیکن اس نے نہ کھانا کھانا تھا اور نہ ہی کھایا۔ میں کھانے میں مگن تھا کہ اچانک عذرا نے سالن سے بھرا ڈونگا اٹھا کر شوربہ میرے چہرے پر پھینک دیا۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے غیر متوقع تھی۔ دل تو کیا تھا کہ عذرا کو اس حرکت پر تھپڑ ماروں، لیکن میں نے خود پر ضبط کیا۔ شوربہ میری بائیں گال اور کپڑوں پر گرا تھا، جس کی وجہ سے شوربے کے چند قطرے میری بائیں آنکھ میں بھی چلے گئے تھے، جس پر میں نہ صرف اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا بلکہ میرے حلق سے سسکاری نکل گئی۔ عذرا نے یہ عمل اس قدر جلدی سے کیا تھا کہ میں سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ آنکھ میں شوربے کے قطرے جانے سے مجھے آنکھ میں جلن ہو رہی تھی، اس لیے میں جلدی سے واش روم میں چلا گیا۔ واش بیسن کی ٹوٹی کھول کر میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھ پر مارنے لگا۔ اس عمل سے آنکھ میں جلن تو قدرے کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن مکمل ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے عذرا پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عذرا ایسا کرے گی۔ میں نے تو اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی، لیکن اس نے مجھے یہ صلا دیا تھا۔ میں 2 منٹ تک آنکھ میں پانی کے چھینٹے مارتا رہا، پھر میں نے سامنے لگے آئینے میں دیکھا تو میری آنکھ لال انگارہ ہو گئی تھی اور جھپکنے میں بدستور دقت ہو رہی تھی، اور ہلکی ہلکی جلن بدستور موجود تھی۔ 5 منٹ کے بعد میں واش روم سے باہر نکل آیا تو بے اختیار چونک پڑا۔ عذرا اپنی کرسی پر موجود نہیں تھی اور رسی قالین پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے وجود میں سرد سی لہر دوڑتی چلی گئی۔ میرے دماغ پر وسوسوں نے ڈیرا ڈالنا چاہا، لیکن میں نے جھٹک دیا۔ میں نے ایک طائرانہ نظر کمرے میں دوڑائی، کھانا بھی میز پر موجود تھا۔ اوہو، میرے منہ سے بے اختیار نکلا اور میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر میں راہداری سے ہوتا ہوا صحن کی طرف بڑھا تو مجھے کیسر دکھائی دیا، جو عذرا کو بازو سے پکڑے گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ عذرا اپنا بازو چھڑانے کے ساتھ ساتھ چیخ بھی رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے ذلیل انسان، عذرا چیختی ہوئی کیسر سے کہہ رہی تھی۔ خاموش رہو، کیسر بھی گرج رہا تھا۔ نہیں خاموش رہوں گی، کیا کر لوگے میرا، چھوڑو میرا بازو۔ عذرا بھی ضدی تھی۔ کیسر نے ایک نظر شعلہ برستی آنکھوں سے دیکھا، پھر بولا، ٹھیک ہے، پھر چیختی رہو، یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ عذرا نے شاید کیسر کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ کسی قسم کی پرواہ کیے بغیر چیخی، کوئی ہے جو مجھے بچائے، کوئی ہے۔ میرے قدم وہیں تھم گئے اور غصے کی شدید لہر میرے وجود میں دوڑ گئی، لیکن پھر میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ عذرا میری سوچ سے بڑھ کر چالاک، تیز ترار اور پھرتیلی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے فرار ہونے کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ اگر کیسر باہر موجود نہ ہوتا تو شاید عذرا اب تک نہ جانے کہاں جا چکی ہوتی اور میرا منصوبہ ملیا میٹ ہو جاتا۔ کیسر اور عذرا نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ اگر میں باہر موجود نہ ہوتا تو اس نے فرار ہو جانا تھا۔
میرے قریب پہنچتے ہی کیسر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا، پھر میری لال انگارہ آنکھ اور کپڑوں پر شوربے کے چھینٹے دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ کافی لال ہو رہی ہے، اور تمہارا لباس؟ میں نے خونخوار نظر عذرا پر ڈالی۔ اس کے حسین بشرے پر خوف کا ایک بھی تاثر موجود نہیں تھا، بلکہ مجھے فتح کے تاثرات دکھائی دیے تھے، جیسے اس نے میری آنکھ میں شوربہ پھینک کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، یا جیسے کوئی فاتح قلعہ فتح کر کے آتا ہے۔ اس لمحے وہ مجھے گرگٹ لگی۔ گرگٹ بھی رنگ بدلنے میں ایک لمحہ لگاتی ہے، اسی طرح عذرا نے بھی ایک لمحہ لگایا تھا۔ ابھی اس کے چہرے پر غصہ تھا اور اب وہ فتح مندی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے ٹالنے کی کوشش کی۔ بزدل کہیں کہ اسے بتاؤ نا، میں نے تمہارے چہرے پر شوربہ پھینک دیا تھا، عذرا طنزیہ لہجے میں بولی تو کیسر نے حیرت بھری نظروں سے پہلے مجھے پھر عذرا کو دیکھا۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں تھی اور نہ ہی عذرا کے اکسانے پر غصہ آیا تھا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، گو میرے لیے یہ چھوٹا واقعہ ہے، لیکن عذرا اسے بہت بڑا کارنامہ سمجھ رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر عذرا پھر بولی، اب بولو نا، خاموش کیوں ہو بزدل انسان؟ ایک لڑکی کو قید کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بہت بہادر انسان ہو؟ خود غرض کہیں کے۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کیسر سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارا شکریہ کہ تم نے اسے فرار نہیں ہونے دیا۔ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے اس پر اعتبار کر لیا تھا۔ اسے میرے حوالے کرو اور مجھے دوسرا لباس لا دو۔ کیسر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں آگے بڑھ کر عذرا کا بازو پکڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس نے دوسرے ہاتھ کے ناخن کیسر کی کلائی پر چبو دیے تو وہ سسکاری مار کر رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بائیں ہاتھ کا جھانپڑ اس کے گال پر مار دیا تو عذرا کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ اسے مارو مت، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے میری کلائی پر ناخن مارے ہیں، کیسر نے کہا، یہ دیکھو۔ اس نے اپنی کلائی مجھے دکھائی۔ اس کی کلائی پر زخم کا ایک لمبا سا نشان تھا اور اس سے خون رس رہا تھا۔ شاید عذرا کے ناخن نوکیلے تھے۔ یہ تو خونخوار بلی ہے، کیسر نے عذرا کو نیا نام دیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، اس خونخوار بلی کو میرے حوالے کرو، میں نے کہا اور آگے بڑھ کر عذرا کی دوسری کلائی تھام لی۔ کیسر نے عذرا کی کلائی چھوڑ دی اور میں عذرا کو گھسیٹنے والے انداز میں لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عذرا سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کیسر کے تھپڑ نے اس کا رخسار سرخ کر دیا تھا۔ میرے دل میں عذرا کے لیے ہمدردی بیدار ہوئی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس سے ہمدردی کی اور اپنے دل میں نرماہٹ پیدا کی تو پھر میں کبھی بھی اپنی بہن بازیاب نہیں کرا سکوں گا۔ مجھے چٹان کی مانند ٹھوس بننا تھا، اس لیے میں نے اپنے دل میں ابھرنے والے ہمدردی کے جذبات کو فراموش کر دیا۔ میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، عذرا سسکیاں لیتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ تم سب ظالم، گھٹیا اور احسان فراموش ہو۔ مجھے غصہ مت دلاؤ، میں نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ تو کیا کر لو گے؟ مارو گے مجھے؟ بولو، وہ دو بدو بولی اور پھر سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسے لیے راہداری میں پہنچا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے ہاتھ کی گرفت اس کی کلائی پر بے حد سخت تھی اور وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے میری کلائی پر ناخن مارنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ظالم انسان، میری کلائی میں درد ہو رہا ہے، چھوڑو میری کلائی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ تمہارے ہاتھ بہت سخت ہیں۔ اس کے شور پر اماں زلیخا بھی کچن سے نکل کر باہر آ گئی تھیں۔ انہوں نے جب میرے لباس پر شوربے کے چھینٹے دیکھے تو وہ حیران رہ گئیں۔ کیا ہوا ہے علی بیٹا؟ انہوں نے حیرت میں ڈوبے لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ نہیں ہوا اماں، میں نے گردن موڑ کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ اوہو، تمہارا لباس، وہ فکر مند ہوئی۔ اس نے شوربہ پھینک دیا تھا، میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اوہ، کیا یہ فرار ہو رہی تھی؟ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولی۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے فرار ہو رہی تھی؟ یہ تو بندھی ہوئی تھی۔ اماں زلیخا کے لہجے میں حیرت اور تجسس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی، لیکن اس نے میری ہمدردی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا، میں نے کہا اور پھر عذرا کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ اماں زلیخا بھی ہمارے پیچھے تھی۔ میں نے عذرا کو کرسی پر بٹھایا اور قالین پر بیٹھ کر اس کے دونوں بازو کرسی کے ساتھ باندھ دیے۔ میری سخت گرفت کی وجہ سے اس کی کلائی کی رنگت بھی سرخ ہو رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے دوبارہ مزاحمت کی کوشش نہیں کی تھی اور چپ چاپ خود کو بندوا لیا تھا۔ اماں، میں نے اٹھتے ہوئے اماں زلیخا کی طرف دیکھا۔ میں نے تو اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے نہیں کھایا۔ اگر آپ اسے کھلا دیں تو۔ اچھا، اماں زلیخا نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا اور میز پر بکھرے برتن اٹھا کر واپس چلی گئیں۔ میں بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد کیسر لباس لے آیا تھا۔ میں نے واش روم میں جا کر لباس بدلا اور آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران اماں زلیخا نے نہ صرف میز اور قالین صاف کر دی تھی
بلکہ عذرا کے لیے دوبارہ کھانا بھی لے آئی تھیں۔ اماں زلیخا نے روٹی کا نوالا بنا کر عذرا کے منہ کے قریب کرتے ہوئے کہا، منہ کھولو۔ میں نے نہیں کھانا۔ عذرا نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا، مجھے ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہے۔ اماں زلیخا نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، اماں یہ نوالا مجھے کھلا دیں، مجھے تو بے حد بھوک لگ رہی ہے، اس کی خاطر میں کیوں بھوکا رہوں؟ پھر میں نے منہ کھولا تو اماں نے نوالا میرے منہ میں ڈال دیا۔ میں نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، اماں آپ جائیں، یہ کھانا نہیں کھانا چاہتی تو اس کی مرضی ہے، میں تو کھاؤں گا۔ اماں زلیخا کے جانے کے بعد میں کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میں نے کئی بار عذرا کو کھانا کھانے کی پیشکش کی، لیکن وہ ہر بار نخوت سے چہرہ موڑ لیتی۔ اس کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں، میری آنکھوں میں ابھی تک جلن ہو رہی تھی، لیکن میں برداشت کر رہا تھا۔ بڑے بڑے غم سہتے ہوئے اب یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں مجھے معمولی سی لگنے لگی تھیں۔ اپنے حصے کا کھانا کھانے کے بعد میں نے ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا، تمہارے حصے کا کھانا پڑا ہے، جب موڈ بنے اور دماغ ٹھکانے پر آئے تو بتا دینا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ اس نے نفرت اور شعلہ اگلتی نظر مجھ پر ڈالی اور بولی، میں زہر کھانا تو پسند کر لوں گی، لیکن تمہارے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گی۔ زہر کھانے سے تو مر جاؤ گی۔ میں نے برجستہ لہجے میں کہا تو وہ بھنا کر رہ گئی، کیا مرنا چاہتی ہو؟ مجھے یقین ہے میرے بابا مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں گے، وہ پھنکارتی ہوئی بولی، پھر دیکھنا وہ تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ اچھا؟ میں استہزائیہ ہنسی ہنسا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، آپ کے بابا کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ عذرا غصے سے مجھے گھور کر رہ گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان مزید کوئی نوک جھونک ہوتی، اسی لمحے میرے سیل فون کی بیل بج اٹھی۔ میں نے سیل فون کی سکرین پر دیکھا تو اسماعیل شاہد کا نمبر ڈسپلے ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، شیطان کا نام لیا اور اس کی کال بھی آ گئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ! عذرا نے غصے سے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، میرے بابا کو شیطان مت کہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے میں نے تو تمہارے باپ کا نام نہیں لیا، لیکن اگر تم تصدیق کر رہی ہو تو مان لیتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے تم ہی بتاؤ، میں شیطان کو شیطان نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ویسے شیطان کا دوسرا نام ابلیس بھی تو ہے، میں نے کہا۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، وہ خونخوار بلی کی طرح غرائی۔ میں طنزیہ انداز میں ہنسا، میں تو محاورتاً اس کی بات کر رہا ہوں، اگر تم یہ سمجھی ہو کہ میں نے تمہارے باپ کو شیطان کہا ہے، خیر تم نے تصدیق بھی کر دی ہے تو تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ ویسے تمہارا باپ شیطان سے کم نہیں ہے، یا شاید اس کا جڑواں بھائی ہے۔ میری استہزائیہ ہنسی پر عذرا پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ وہ اس وقت خونخوار بلی کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو حملہ کرنا چاہتی ہے لیکن بے بس ہے۔ ویسے وہ اس وقت خونخوار بلی ہی لگ رہی تھی، اور کیسر نے اس کا نام بھی صحیح رکھا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور اس کی کلائی بدستور سرخ تھی۔ شٹ اپ گھٹیا انسان، وہ نخوت سے بولی۔ میں پھر ہنسا۔ یہ مثل کافی مشہور ہے کہ ہنسی علاج غم ہے۔ میں بھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے ہنس رہا تھا۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کال اٹینڈ کی اور اسپیکر بھی آن کر دیا۔ ہیلو علی، اسماعیل شاہد کی آواز گونجی۔ فرمائیے اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ علی میرے بیٹے، میری بات سنو، تم جتنا چاہو گے میں تمہیں پیسہ دوں گا، مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ اسماعیل شاہد نے بے بس لہجے میں کہا تو میں نے عذرا کی طرف دیکھا۔ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، مجھے میری بہن چاہیے بس۔ تم میرا یقین کرو، میں نے اسے اغوا نہیں کرایا اور نہ ہی اس معاملے سے میرا کوئی تعلق ہے۔ تم سمجھتے؟ اس نے پھر صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مطلب تم ابھی تک ڈھیٹ پن کی انتہا پر ہو، تم مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تم جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ کتنی بھلائیاں کی ہیں اور تم مجھے ہی قصوروار سمجھ رہے ہو، وہ نرم لہجے میں بولا۔ سمجھ نہیں رہا تم قصوروار ہو، میں نے درست لہجے میں کہا۔ تم نے چودھری باسط، شانی اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ مل کر گینگ بنایا ہوا ہے، لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ تم بے قصور ہو۔ شرم نہیں آتی ایسی بات کہتے ہوئے؟ علی، اسماعیل شاہد بولنے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے عذرا نے چیختے ہوئے اسماعیل شاہد کو متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ بابا مجھے بچا لیں، بابا کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ عذرا میری بیٹی، میری جان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسماعیل شاہد کی بے چینی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ بابا میں ٹھیک نہیں ہوں، یہ بہت ظالم ہیں، عذرا نے بدستور چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ علی، کس نے میری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے؟ اسماعیل شاہد کی اس بار درستگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ تمہاری بیٹی نے غلطی کی تھی اس لیے اسے تھپڑ پڑا، جو غلطی کرتا ہے اسے سزا تو ملتی ہے نا۔ تم ان باتوں کو چھوڑو، میری بات غور سے سنو۔
اگر تم نے میری بہن میرے حوالے نہ کی تو تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اسماعیل شاہد کی ٹھٹکتی آواز گونجی۔ میں اسے تمہارے ہی گینگ کے کسی رکن کو فروخت کر دوں گا۔ میں نے ہوا میں تیر چھوڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ گر جا۔ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ لیکن تم مجھے مجبور کر رہے ہو مسٹر چودھری ساجد، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب تم میری بہن میرے حوالے نہیں کرو گے تو مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ اف۔ وہ اف کو لمبا کھینچتے ہوئے بولا۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تم ایک مکار، چالاک اور شاطر انسان ہو چودھری ساجد۔ تم کچھ بھی کر لو، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں نے تڑک کر کہا۔ یا شاید تمہیں اپنی بیٹی سے محبت نہیں، اس لیے تم میری بہن میرے حوالے کرنے سے گریز کر رہے ہو۔ مجھے اپنی بیٹی اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ میری بات مکمل ہوتے ہی وہ بولا۔ ارے واہ، تمہاری بیٹی تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور دوسروں کی بیٹیوں کی تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ذلیل انسان! میں نے یکدم چیختے ہوئے اور انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اس کی اس بات نے میرا پارا ہائی کر دیا تھا۔ دیکھو علی، اس نے کہنا چاہا۔ شٹ اپ! میں نے اس کی بات قطع کر دی۔ میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سننے والا۔ میں تمہیں مزید آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، اور یہ تمہارے لیے آخری چانس ہوگا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بھی تمہاری بات نہیں سنوں گا، نہ ہی تمہاری کال اٹینڈ کروں گا، اور نہ ہی تم کبھی اپنی بیٹی کی شکل دیکھ سکو گے۔ اس لیے جلدی فیصلہ کرو۔ سنو سنو، فون بند! اسماعیل شاہد کی آواز وہیں دب گئی کیونکہ میں نے کال کاٹ دی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 23 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ غصے سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے اس روسیاہی شخص پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا جو ڈھیٹ پن کی آخری حدوں پر تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کھیلنا چاہتا ہے۔ وہ اعتراف بھی نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا سیاہ چہرہ اس کی بیٹی کے سامنے آ جائے، اور اپنی بیٹی کو بھی بازیاب کروا لینا چاہتا تھا۔ لیکن وہ شاید قدرت کو بھول گیا تھا۔ جب قدرت انصاف کرنے پر آتی ہے تو بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں۔ وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عذرا خاموش بیٹھی رہی۔ شاید مجھے غصے میں دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر اسی نے خاموشی کو توڑتے ہوئے مجھے مخاطب کیا تو اس کی آواز میں کھوکھلا پن تھا۔ سنو! میں نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر رک رک کر بولی، کیا تم مجھے فروخت کر دو گے؟ خوف، دہشت اور وحشت اس کے چہرے پر مترشح تھی۔ وہ ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار رکھی اور اپنی نظریں پھیر لیں۔ وہ دوبارہ بولی، پلیز میرے ساتھ ایسا برا سلوک مت کرنا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میں حارث سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ اس کی بات سن کر میں بے اختیار چونکا، پھر پوچھا، حارث؟ کون حارث؟ وہ میرا کزن اور منگیتر ہے، عذرا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے ہنکاری بھری۔ وہ اکسا کر بولی، میں تم سے التجا کر رہی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو۔ سوری عذرا، جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا میں تمہاری التجا نہیں مان سکتا۔ میں نے نفی میں جواب دیا۔ میں تیل اور اس کی دھار دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری قسمت کا فیصلہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے وہ مجھے پکارتی رہی لیکن میں نے انسنی کر دی۔ راہداری سے ہوتے ہوئے صحن میں پہنچ کر میں نے مرینا کو کال کی اور امی کی خیریت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ امی اس وقت سو رہی ہیں اور ان کی حالت ٹھیک ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور امی کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ مرینا سے رابطہ ختم کرنے کے بعد میں نے حیدر الماس صاحب کو کال کی لیکن ان کا فون بند جا رہا تھا۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر ہی کہیں چلے گئے تھے اور اب سپہر ہونے والی تھی، لیکن ان کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسماعیل شاہد کو آدھا گھنٹہ سوچنے کا وقت دیا تھا اور اب 20 منٹ گزرنے والے تھے۔ کیسر بھی گیٹ کے قریب ایک کرسی پر انتہائی مستعد بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں ٹہلنے لگا۔ میرے بازو کا زخم اب ٹھیک ہو چکا تھا، البتہ مندمل ہوتے زخم پر ہاتھ لگانے سے ہلکا ہلکا درد ہوتا تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے گیٹ پر کار کا ہارن سنائی دیا۔ کیسر نے جلدی سے گیٹ کھول دیا تو حیدر الماس صاحب کی کار اندر آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر حیدر الماس صاحب خود موجود تھے۔ پھر وہ کار سے اتر کر میری طرف آ گئے۔ حیدر صاحب، خیریت تو تھی؟ آپ کہیں چلے گئے تھے، مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے پریشان کن لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیے۔
پھر ہم ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اندرونی کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاں، ایک ضروری میٹنگ تھی، وہ قدم با قدم چلتے ہوئے بولے، اس لیے مجھے ایمرجنسی جانا پڑا۔ میٹنگ ہو گئی؟ میں نے استفسار کیا۔ ہاں، انہوں نے اثبات میں گردن ہلائی۔ تم سناؤ، تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی مرینا سے بات ہوئی تھی، میں نے جواب دیا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ بہتر ہیں اور سو رہی ہیں۔ اللہ انہیں جلد سے جلد صحت عطا فرمائے۔ حیدر الماس صاحب نے امی کے لیے دعا کی تو میں نے آمین کہا۔ کمرے میں آنے کے بعد صوفے پر بیٹھتے ہوئے ان کی نظر میری لال انگارہ آنکھ پر پڑی تو وہ چونکے۔ تمہاری آنکھ کیوں سرخ ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ عذرا نے سالن میرے چہرے پر پھینک دیا تھا، میں نے کھسیانے انداز میں کہا اور انہیں مختصر طور پر بتایا تو وہ تعصب بھرے انداز میں بولے، شکر ہے آنکھ میں شوربہ زیادہ نہیں چلا گیا، ورنہ تمہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا، آنکھ کی بینائی کا بھی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اثبات میں گردن ہلا دی اور دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے استفسار کیا، اب کیا سچویشن ہے؟ کیا اسماعیل شاہد سے بات ہوئی تمہاری؟ جی حیدر صاحب، میں نے جواب دیا اور پھر مختصر طور پر اسماعیل شاہد سے ہونے والی گفتگو بھی دہرا دی۔ اسماعیل شاہد اپنے تئیں پوری کوشش کرے گا کہ وہ خود پر گینگسٹر کا لیبل نہ لگوائے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ جلد اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا۔ اس طرح اس کی اپنے خاندان اور معاشرے میں عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ ان کی بات درست تھی، تاہم میں نے اٹل لہجے میں کہا، جب تک وہ اقرار نہیں کرے گا اس کی بیٹی ہمارے پاس رہے گی۔ اگر وہ شیر ہے تو میں بھی سوا شیر ہوں، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ حیدر الماس صاحب نے ماحول کا تناؤ ختم کرنے کی غرض سے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان مزید بات ہوتی، اسی لمحے اسماعیل شاہد کی کال آ گئی۔ میں نے اسکرین پر اس کا نمبر دیکھتے ہوئے کہا، اسماعیل شاہد کی کال ہے، بات کرو، شاید وہ مان گیا ہو۔ حیدر الماس صاحب سنجیدہ لہجے میں بولے۔ میں نے کال اٹینڈ کرنے کے بعد سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، لگتا ہے فیصلہ کر لیا ہے تم نے۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ اس کا لہجہ ہارے ہوئے جواری کی طرح تھا۔ میں نے مسرت بھری نظروں سے حیدر الماس صاحب کی طرف دیکھا۔ گڈ، آخر اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا، تو پھر بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ میں نے سرشاری کی کیفیت میں کہا۔ کیا فون پر بتا دوں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، ہاں۔ نہیں، اسماعیل شاہد نے کہا۔ تو میں ٹھٹکا۔ ایک ایڈریس نوٹ کرو، تم میری بیٹی کو لے کر مطلوبہ جگہ پہنچ جاؤ، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ میں نے چونک کر حیدر الماس صاحب کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں اسماعیل شاہد کی بات دہرا دی۔ انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی تو میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ سنو اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد، میں نے کہا، ہم نے کہاں ملنا ہے اس بارے میں میں طے کروں گا۔ تم؟ وہ چونکے۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ، اسماعیل شاہد نے چند لمحے سوچ کر جواب دیا، کہاں ملنا ہے؟ میں نے حیدر الماس کا بتایا ہوا ایڈریس اسے نوٹ کرانے کے بعد کہا، اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد، کسی قسم کی چالاکی، عیاری، مکاری اور چال بازی تمہاری بیٹی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے اکیلے آنا اور پولیس کو خبردار کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ… میں سمجھتا ہوں۔ اس نے گمبھیر لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ میں اکیلا ہی آؤں گا، بے فکر رہو۔ گڈ، میں نے اسے ستائش دی، لیکن کان کھول کر میری بات بھی سن لو۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ کیا؟ میں نے ہونٹ بھینچے۔ اگر تمہاری طرف سے میری بیٹی کو تھوڑی سی بھی گزن پہنچی تو یاد رکھنا، میں تمہاری بوٹیاں اپنے پالتو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اس بار اس نے خون خار لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے لہجے میں خون خاریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کا اثر نہیں لیا تھا۔ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی چودھری، میں نے اسے تسلی دی، تمہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا، اسماعیل شاہد نے کہا اور پھر کال منقطع ہو گئی۔ میں نے سیل فون پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ حیدر الماس صاحب نے مجھے آموں کے ایک باغ میں اسماعیل شاہد کو بلانے کا کہا تھا۔ وہ باغ کس کا تھا اور حیدر الماس صاحب نے اسماعیل شاہد کو وہاں کیوں بلایا تھا، مجھے اس بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے حیدر الماس صاحب پر اندھا دھند اعتماد تھا۔ وہ بے لوث ہو کر میری مدد کر رہے تھے اور میرا ساتھ دے رہے تھے، اس لیے ان پر اندھا اعتماد کرنا بنتا تھا۔ وہ ایک اچھے اور پرخلوص انسان تھے، ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ، طمع اور مطلب نہیں تھی۔ لیکن ایک بات میں سوچتا تھا کہ آخر وہ بے لوث ہو کر میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ وقت ہوتا تو میں ان سے یہ بھی پوچھ لیتا، لیکن یہ سوال میں نے پھر کسی دن کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ فی الحال مجھے ہر صورت اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد کی قید سے اپنی بہن بازیاب کروانی تھی۔ جس جگہ ہم موجود تھے یہ شہر سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں آموں اور دیگر پھلوں کے باغات پائے جاتے تھے۔ میں نے اور حیدر الماس صاحب نے موجودہ صورتحال کے بارے میں مزید ڈسکس کی۔ آخر میں طے پایا کہ حیدر الماس صاحب اور ان کے کچھ کارندے میرے ساتھ جائیں گے۔ اسماعیل شاہد سے ملاقات کے وقت وہ میرے ساتھ ہوں گے، البتہ ان کے کارندے باغ میں چھپ کر ہماری حفاظت کریں گے اور کسی ناگہانی صورتحال میں ہماری مدد بھی کریں گے۔
میرے استفسار پر حیدر الماس نے بتایا کہ اسماعیل شاہد بہت قایا، زیرک، چالاک اور خطرناک انسان ہے۔ اس سے کسی قسم کی اچھائی کی توقع رکھنا عبث ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مطلوبہ جگہ پر اکیلا آئے، لیکن اس کے کارندے خفیہ طور پر اس کے ارد گرد موجود ہوں۔ حیدر صاحب کی یہ بات میرے دماغ کو لگی تھی، واقعی ایسا ممکن تھا۔ پھر حیدر صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ جس باغ میں ہم جا رہے ہیں وہ ان کا اپنا ہے۔ انہوں نے 2 سال قبل ہی وہ باغ خریدا تھا۔ باغ کی رکھوالی اور دیگر کام کاج کے لیے ان کے ملازم کام کرتے تھے۔